السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله عز وجل كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال الله عز وجل كما ورد في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله عز وجل كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صدہا ہزارہا شکر و احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دنوں میں سے عظیم ایام ہمیں عطا فرمائے۔ عشرہ ذی الحج ایک بار ہمیں پھر نصیب ہوا۔ اللہ کی فضل و احسان اور اس کے کرم کا اظہار ہے کہ لاکھوں بندگان خدا اس کی راہ میں عظیم الشان عبادت یعنی حج بیت اللہ کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ گھروں سے نہیں نکل سکے ہیں، ان کے دلوں میں ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو پورا فرمائے، ان کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ حج بیت اللہ کے علاوہ یہ پورا عشرہ مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی تسبیح بیان کرنے کے دن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے دن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے علاوہ ان دنوں کے اندر جو ایک بڑی عبادت ہم سب کے لیے رکھی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں، حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، سارے سال گوشت کھاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ان جانوروں کی قربانی کو عبادت قرار دیا ہے، خون بہانے کو عبادت قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کو ان کے اوپر ذبح کے وقت وہ عبادت قرار دیا ہے۔ لہٰذا مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی سطوت کے ساتھ الحمدللہ گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کی قربانی دراصل ایک عظیم الشان واقعے کی مناسبت سے ہے، ایک عظیم الشان ہستی کی یاد دلاتی ہے، ابو الانبیاء کی یاد دلاتی ہے، ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ان کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم،
دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا دین جو ٹھیک ٹھیک سیدھا دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی ملت ہے، آپ کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی دین، دین توحید ہے کہ جس کا جھنڈا ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، کہ جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے اسفار کیے، کہ جس کے لیے انہوں نے تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی، امتحانات جھیلے، گھر والوں کو چھوڑا، اپنے علاقے سے ہجرت کی، کلمہ حق کہا جابر بادشاہ کے سامنے، اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کو بیابان کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ قربانی جو میں اور آپ کر رہے ہیں دراصل ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب قرآن کریم میں یاد کرتے ہیں تو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اپنے کلمات کے ذریعے انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ جو تکلیف ان کے اوپر پڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آزمائش ان کے اوپر ڈالی، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اپنی پوری کوشش کی کہ اپنے رب کی رضا کے سامنے جھک جائیں، دامے درمے سخنے جو ہو سکے اپنی جسم و جان سے، اپنی روح سے آپ نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی، جو حکم آیا میرے رب کا اس کے سامنے جھک گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں، لوگوں کا امام۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا، خلیل اللہ کے رتبے پر فائز کر دیا۔ ایک بندے کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور وہ اعزاز والا بندہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حکم دیا گیا کہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ کیونکہ نسبت تو ہمارے علاوہ یہود بھی اور نصارہ بھی کرتے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف ہیں، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، بلکہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی۔ کون تھے؟ یکسو، حنیف، حق کے پرستار۔ اور قرآن کریم درجن مرتبہ یہ سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرماتا ہے وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ کوئی ایسا آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توحید والی معرفت کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، نہ عمل کرتا ہو، اور پھر وہ اپنی نسبت جوڑے ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس نے حق ادا نہیں کیا ملت ابراہیمی کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے؟ ان دنوں کے اندر بھی خصوصاً اور پورے سال عموماً یہ سبق مجھے اور آپ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دے کر گئے ہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ ذرا جائزہ لیجیے آپ کی زندگی کا، اپنی قوم کو کس انداز میں انہوں نے دعوت دی ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات، دعوت اللہ۔ قوم کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو ذرا سورج کی طرف، تمہیں لگتا ہے خدا ہے؟ نہیں، یہ تو ڈوب گیا۔ دیکھو ذرا تاروں کی طرف، تمہیں لگتا ہے خدا ہے؟ نہیں، یہ تو ڈوب گیا۔ اور ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کون ہے؟ سوال پیدا ہوا۔ جواب دیا کہ میں نے تو اپنا چہرہ موڑ لیا اس ہستی کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ پہلا تعارف قوم کو کروایا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ گھر کے باہر دعوت ہو رہی ہے، گھر کے اندر خود ایک میدان قائم ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں باپ بت گر ہے، بت بنا رہا ہے۔ گھر کے اندر ایک فیکٹری ہے، صرف خود نہیں دوسروں کے لیے شرک بانٹنے کی۔
اس گھر کے اندر رہ کر اپنے والد محترم کے سامنے کھڑے ہیں کہ اے میرے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے کو چھوڑ دیجئے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا ہو گیا، میرے معبودوں سے یہ سلوک کر رہے ہو، ان کی پیروی نہیں کرتے، ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، دعوت کے اندر مدعو کے لیے محبت کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے کر جانا، شرک کے اندھیروں سے بچانا، توحید کی روشنی کی طرف لے کر جانا، یہ میرا کام ہے، یہ میرے لیے جنت ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ، اے ابا جان جو بات حق کی مجھ تک پہنچی ہے وہی کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچی، تو آپ میرے باپ تو ہیں، آپ کا احترام بھی ہے، لیکن کیا کریں کہ ذمہ داری میری ہے، بات آپ کو میری ماننی ہوگی، اور یہی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ اللہ کی طرف سے تباہی بربادی یہ انتظار کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ابا جان سے پڈا مول لے لیا، ابا جان نے گھر سے باہر نکال دیا، پھر اپنی قوم کو متوجہ کیا۔ اب دیکھیے دعوت کا دائرہ کار، اپنا گھر ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، اپنی قوم ہے، کسی دن کوئی تہوار ہے، کوئی جشن ہے، سارا شہر معبودان باطلہ کی عبادت کے لیے شہر سے باہر نکلا ہوا ہے، ذہن میں خیال آیا کیا ایسا کیا جائے کہ بھونچال آ جائے، کیا ایسا کیا جائے کہ متوجہ ہو جائیں لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو توڑ دیا اور آلہ قتل کہاں ڈال دیا؟ بڑے بت کے کندھے پہ۔ اب جب قوم آئی ڈھونڈتی من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ یہ کام، ڈھونڈو تلاش کرو۔ کسی نے بتایا کہ ہاں ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، ہمارے معبودان کے باطل میں بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، ان کو نہ ماننے کی بات کرتا ہے، ان کو بیکار بیان کرتا ہے، ان کو پتھر بیان کرتا ہے، وہی ہوگا۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکمت، کیا مصلحت سمجھائی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے نبی ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھو اس بڑے سے، یہ ہے باقی سب تو ٹوٹ گئے ہیں۔ قوم نے کہا اس سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں، یہی بات تو سمجھانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، ذرا سوچو، اپنی عقل پر غور کرو، کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو، ان بتوں کو پوچھتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بات تم خود مانتے ہو۔ مگر پھر وہی بات، آپس میں دنیاوی محبتیں، روایات، آباء و اجداد کی پیروی، اندھی تقلید، مفادات، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جس نے قوم کو دوبارہ اپنے طریقے پر جو ہے وہ جازم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ساتھ میرا بسر نہیں ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کے راستے نکلتا ہوں، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ لیکن یہ بات اتنی بڑی تھی، آپ دیکھیے کہ بادشاہ کو خبر ہو گئی، بلا لیا گیا، حاضری ہو گئی، ہاں بھائی مجھے معبود نہیں مانتے، کیسی باتیں کرتے ہو، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ بتایا کہ ہاں رب ہے۔ اب دیکھیے گھر سے بات شروع ہوئی، قوم تک بات پہنچی، موقع یہ بھی آیا کہ بادشاہ جابر حکمران، مطلق العنان حکمران، ڈکٹیٹر، ساری دنیاوی طاقت ہے اس کے پاس، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع آیا، نہ ہچکچائے نہ جھجکے، اپنی دعوت پیش کی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے مارتا ہے، کوئی تیرے سے ڈر کر میں بات کہنا تھوڑے ہی چھوڑوں گا، کوئی تیرے ہاتھ میں موت ہے کہ تو مجھے مار دے گا۔ وہ بدبخت اپنی جون میں تھا، اس نے بلائے دو قیدی، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات کہ جو بت خانے کے اندر بتوں کو گرا کر کی تھی اب زبان سے کر رہے ہیں، کہا کہ میرا رب وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ انکاری مبہوت ہو کر رہ گیا، چپ ہو گیا، گنگ ہو گیا، اب کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا سو ہوا، آپ سب جانتے ہیں، الاؤ جلایا گیا، ڈال دیا جائے گا ابراہیم کو اس کے اندر۔ یہ جو جذبہ اندر سے موجود ہے، حق کے لیے
مٹنے کا، کٹ جانے کا، جل جانے کا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے توحید کے اندر سرشاری ہے. یہ وہ تن من دھن لگانے کا جذبہ ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں سامنے؟ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا اچانک سے الاؤ آ گیا. دیکھا ہوگا پہلے کھڈا کھدا ہے، پھر لکڑیاں آئی ہیں، الاؤ کو خوب تیز کیا جا رہا ہے، پھر ڈالا گیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندے کا اتنا امتحان لیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حکم ہوا آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا. بہرحال جب قوم نے نہیں مانا، علاقے والوں نے نہیں مانا، اللہ کے حکم سے نکلے. پھر وہ راستہ پریشانیوں کا راستہ نکلے ہیں تو ایک اور بادشاہ ٹکرا گیا، اس سے مقابلہ کیا ہے. آگے گئے ہیں، بے اولاد ہیں، اللہ سے اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں، عمر بڑھ چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ایک بڑے حلیم بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی. وہ بیٹا جو بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑی یہ کہہ لیجئے کہ دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے. فطری بات ہے، محبت ہوتی ہے انسان کو. وہ محبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کے دل میں ڈالی ہے، انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں بھی ہوتی ہے. اب وہ بیٹا ہو گیا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف سے فیصلہ ہوا ایک اور امتحان ہے. امتحان ختم نہیں ہوا ابھی. جاؤ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ بیابان کے اندر، جنگل کے اندر. کچھ نہیں ہے وہاں پر، چٹیل میدان، وادن غیر ذی زرع، ایک پتا تک نہیں اگتا وہاں پہ. وہاں چھوڑ کر آ جاؤ اپنے بیوی اور شیر خوار بچہ. نہ ہی کوئی وہاں پر کھانے کا انتظام، نہ کوئی پینے کا انتظام. سوال تو پیدا ہوتا ہوگا، اے میرے رب کس کے سہارے؟ بیوی بچوں نے بھی سوال کیا ہوگا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کا سہارا، اللہ پر توکل، اعتماد، یقین کہ وہ رب کے جو مجھے گھر بیٹھے کھلاتا ہے یہاں بھی کھلائے گا، وہ رب کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے یہاں بھی کچھ انتظام کرے گا. رب پر یہ یقین اعتماد کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے، بندہ فرمانبردار ہے، بندے نے گردن جھکا دی، چھوڑ گئے. اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، زمزم جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں کے لیے فیض بنا دیا. بی بی ہاجرہ کی اس محنت کو، اس مشقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت کے طور پر رہتی دنیا تک کے لیے اپنے بندوں کی عبادت کا جزو بنا دیا، اپنے شعائر میں اس کو شامل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول کرنے والا ہے. پھر آپ دیکھیے آتے جاتے رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام. ایک بار آئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا. اب ایک بار خواب دیکھا، دو بار خواب دیکھا اور سمجھ گئے کہ اب کیا حکم ہے. کیا حکم آیا؟ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ جد و جہد کوشش کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، بچہ بڑا ہو گیا، 12-13 سال کا نوجوان جو بڑی امنگیں ہیں اس کے دل میں، اس کے اپنے دل میں، اس کے والدین کے دل میں بڑی خواہشیں ہیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس کو میری راہ میں قربان کر دو، میری راہ میں قربان کر دو. اور قربان بھی کیسے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے. اب دیکھیے وہ اللہ کا بندہ پہنچا اپنے بیٹے کے پاس، بتایا اے میرے بیٹے یہ دیکھا ہے. اور بیٹا بھی کون؟ اللہ کے نبی کا بیٹا، خود نبی. قال یا ابت فعل ما تؤمر، بولے کہ ابا جان سوچتے کیا ہیں، کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میرا معاملہ ہے انشاءاللہ آپ صابروں میں پائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹتا، کر گزریے. فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے سر جھکا دیا، مسلم ہو گئے اور عمل کا بھی اظہار کر دیا کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ممتحن ہیں، امتحان لینے والے ہیں، یہ امتحان وہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بڑا سخت امتحان تھا. قال قد صدقت الرؤیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. بس یہیں تک تھا. جنت سے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان ذبیحہ نازل کر دیا اور وہ قربانی پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو خون تھوڑی چاہیے تھا،
اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی جان تھوڑی چاہیے تھی، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وہ جذبہ اور نیت اور ارادہ چاہیے تھا. تو جب وہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، قبول کر لیا گیا. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہ جس کا مجھے اور آپ کو اتباع کرنے کا بار بار حکم دیا گیا. قرآن کریم جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے یہ بات بیان کرتا ہے کہ ان کی ملت کی پیروی کرو، وہ یکسو تھے اپنے رب کے ساتھ، کوئی اور خیال، کوئی اور فکر، کوئی اور نظریہ ذہن میں موجود تھا ہی نہیں، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا بتا رہا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اس کے حکم کی مکمل فرما برداری، دو چیزیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی، دو بڑی چیزیں. توحید کے علمبردار بن جائیے، اور اللہ کا جو حکم ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کی طرف سے جو مطالبہ آ جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. انسان بولے نہ میری کوئی خواہش، نہ میری کوئی مرضی، نہ میرا کوئی موڈ، جو میرے رب کا حکم ہو وہ سب سے بڑا ہے. نہ اس راہ میں میرے لیے دنیا آئے گی، نہ دنیا والے سامنے آئیں گے، نہ میرے گھر والے سامنے آئیں گے، نہ کوئی ظالم جابر بادشاہ سامنے آ سکے گا. جب اللہ کا حکم آئے گا میں اس کو دامے درمے سخنے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی مکمل حد تک اپنی طرف سے جو ہو سکا کر دوں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے. اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اس دو نکاتی ایجنڈے کے اندر آپ نے جو عمل کیا وہ کیا استقامت کے ساتھ. اللہ پاک کو یہ استقامت بھی بڑی پسند ہے. سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جو اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو کہتے ہیں زبان سے اور صرف کہتے نہیں ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ کلمہ کہیں گے، کلمہ بولیں گے، کلمہ پڑھیں گے، کلمے کا اظہار کریں گے تو مشکلات آئیں گی، لہذا خود ہی بتا دیا کہ اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ایک طوفان موجزن ہے. ساری دنیا کی اختیارات، طاقتوں اور ان کی یہ کہہ لیجئے کہ اتھارٹی کا انکار ہے، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، کوئی حاکم نہیں اس کے علاوہ، کوئی مختار اعلیٰ نہیں، کوئی محبوب نہیں ہے میرا اس کے علاوہ. اصل محبت اسی سے ہے. اس نے کہا کہ میری مخلوق سے محبت کرو، کرتا ہوں. جس وقت یہ مخلوق کی محبت خالق کی محبت میں آڑے آ جائے گی، مخلوق ایک طرف اور خالق کے سامنے جھک جانا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. اس نے کہا کہ عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. اس نے کہا ڈرو گے تو صرف مجھ سے ڈرو گے، میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرو گے. یہ نظر، نیاز، رکوع، سجود، قربانی، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. اور جو حقوق اللہ نے اپنے حکم سے ہمیں دوسروں کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، وہ بھی جب اللہ کے اختیار اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کی راہ میں روڑا اٹکانے لگیں گے، ان کو بھی نہیں مانا جائے گا. یہ بات ہے، یہ ہے توحید، اصل توحید، کہ جس کا پیغام میں نے خود بھی ماننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے اور پہنچاتے پہنچاتے مر جانا. یہ کام جز وقتی نہیں ہے، کل وقتی کام ہے. میں اپنے گھر کے اندر ہوں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے کاروبار پر ہوں، کچھ تول رہا ہوں تو تولتے ہوئے بھی یاد رہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اس وقت میں آزاد نہیں ہوں، جکڑا ہوا ہوں، 2 نمبر کو 1 نمبر بول کے نہیں بیچ سکتا. میں اپنے رشتہ داروں کے اندر ہوں تو صرف یہ نہیں کہ کون مجھے پسند ہے کون ناپسند ہے، نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے. رب کے نبی کا حکم ہے جو تم سے توڑتا ہے اس کو جوڑو. یہ رب کا حکم ہے، بندوں کی محبت نہیں ہے اس کے اندر. یہ بات ذہن کے اندر رہے. بڑا لطیف سا ایک فرق پڑ جاتا ہے جب کچھ چیزیں ہم اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10 رشتہ دار ہیں مثال کے طور پر،
5 چچا ہیں 5 پھوپھیاں ہیں, 2 سے بات بند ہے. کیوں بند ہے بھائی؟ میری مرضی. اللہ نے تو حکم نہیں دیا تفریق کرو, اللہ نے کہا 10 کے 10 کا حق ادا کرو, ان کے پاس جاؤ, ان سے ملو. اب یہ 8 کی محبت کے اندر 8 کے حقوق پورا کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کا حکم ادا کر رہا ہوں. نہیں, اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جو 2 ہیں ان کا بھی حق ادا کرو. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا طریقہ یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے بھائی. 100% اللہ کی اطاعت, جو مجھے پسند ہوتی ہے وہ بھی, جو نہیں پسند ہوتی ہے وہ بھی. دل پر جبر کر کے کچھ چیزوں کو اختیار کرنا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. نظر آئے کہ ہو سکتا ہے میری ناک نیچی ہو جائے, ہو سکتا ہے دنیا کے اندر لوگ مذاق اڑائیں. دل پر جبر کرنا ہے, دل کو مضبوط کرنا ہے, ارادے کو طاقتور کرنا ہے, اور کام وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ہے ملت ابراہیمی. اسی کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ڈٹ جاؤ اس کام کے اوپر. اور جو لوگ اس کام کے اندر ڈٹ جاتے ہیں, لگ جاتے ہیں, ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ کسی بڑے آدمی کا تاریخ اسلامی کے اندر نام لے لیں, بغیر قربانی کے کوئی رتبہ حاصل نہیں ہوتا کسی بڑے آدمی کا. کیوں یاد ہے ہمیں حضرت بلال؟ کیوں یاد ہے مصعب بن عمیر؟ کیوں یاد ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی؟ کیوں یاد ہے؟ قربانیوں کی وجہ سے یاد ہے. جب کبھی اللہ کے لیے قربانی دینے کا ذکر آئے گا, یہ ضرور ذکر آئے گا کہ بلال صحرا میں لیٹ گئے تھے اللہ کے لیے. جب کبھی اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا تذکرہ آئے گا, یہ تذکرہ ضرور آئے گا ابو بکر اپنے پورے گھر کا مال لے گئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. مجھ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی تپتی دھوپ کے اندر ذرا فرش پہ نکل کے دکھا دو, 10 بار سوچوں گا, سائڈ سے نکل کے جاؤں گا. اس کے لیے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنی تربیت پر توجہ دینی ہے. ہر وقت یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں کس کا پیروکار ہوں, کس کا بندہ ہوں, کون سا بندگی کا طریقہ میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے, میرے رب نے میرے لیے منتخب کیا ہے. یہ بات میرے ذہن میں رہے. تو پھر ہے وہ ابراہیمی اسوہ کہ جس کی میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے اور تمام مسلمانوں نے, تمام انسانوں نے پیروی کرنی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس کے لیے تو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. ایک زمانہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مصیبتیں ہوتی تھیں. آج اس کلمے کو مسلمانوں میں پہنچانے, عام کرنے, اس کے تقاضے بیان کرنے, اس کے مضمرات بیان کرنے, اس پر عمل کرنے کروانے میں مشکل ہے. بیٹھ جائیے آپ کسی چوک کے اوپر, 1000 کی تسبیح لے لیجئے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیے. لوگ آئیں گے, مالائیں ڈالیں گے, پھول برسائیں گے, پیر صاحب یہ دعا کر دو, بچہ لے آئیں گے, دم کر دو. لیکن جس وقت توحید کا اصل مفہوم لوگوں کو بیان کر دیا جائے, جس وقت توحید کو ان کے دنیاوی اعمال سے جوڑ دیا جائے, رسول اللہ کی سنت, آپ کا طریقہ بیان کیا جائے, اس وقت پھر آپ سے لوگ دور ہٹ جائیں گے. بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں, بڑی شدت ہے آپ کے اندر, بڑی انتہا پسندی ہے آپ کے اندر. بھائی یہ انتہا پسندی نہیں ہے, یہ یک رنگی ہے, یہ یکسوئی ہے. سب سے پہلی بات اللہ کی, اس کے بعد کوئی دوسرا. ہم نے تو بڑے نعرے سنے ہیں نا, سب سے پہلے پاکستان. مسلمان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ ہے, اس کا دین ہے, اس کے رسول ہے, اس کی محبت ہے. تو لہٰذا اگر میں اور آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے چاہتے ہیں, اگر میں اور آپ اللہ کی توفیق سے اس کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں, تو اس کی روح کیا ہے, پیچھے یہ ساری باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. یہ میں جانور کے گلے پر چھری نہیں پھیر رہا, یہ میں اپنی خواہش پر چھری پھیر رہا ہوں, اپنی مرضی پر چھری پھیر رہا ہوں, اپنے موڈ پر چھری پھیر رہا ہوں. اس بات کا اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اے میرے رب, اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے کر دوں گا, اپنے بچے کو بھی قربان کرنا پڑے کر دوں گا, اپنی دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے, جو بن سکے, سب کچھ قربان کر دوں گا. اب دیکھیے, چونکہ دنیا کے اندر ہے نا, دنیا ایک امتحان گاہ ہے, اور دنیا کا ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی ہے کہ ہم غافل ہیں.
ہمیں چیزوں کا ظاہر تو یاد رہتا ہے، باطن بھول جاتے ہیں. لہذا یہ توجہ تو بہت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا جانور ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہو، فلاں عیب نہ ہو، یوں نہ ہو، وہ نہ ہو، محلے والے بھی بولے کہ کیا بات ہے، اور علاقے والوں کو بھی پتہ چلے کہ فلاں صاحب کے یہاں، حاجی صاحب کے یہاں، بڑے صاحب کے یہاں یہ جانور آیا، وہ جانور آیا، یوں قربانی کی. لیکن اس کے پیچھے وہ مقصد، اس کے پیچھے کی وہ روح قربانی اگر وہ میرے ذہن و دماغ سے محو ہو گئی تو سوچئے کہ میں اپنے اوپر کیا فتویٰ لگاؤں پھر. مجھے تو یہ قربانی اس لیے کرنی تھی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہلاؤں کہ انہوں نے اپنا بچہ ذبح کر دیا تھا، میں یہ جانور علامتی طور پر ذبح کر رہا ہوں. بقرہ عید کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں جانور کے گلے پر چھری پھیرنا یہ عبادت ہے. گوشت کھانا عبادت تھوڑا ہی ہے. گوشت کھانا، گوشت صدقہ کرنا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک اور مزید نیکی ہے ہمارے لیے. اصل نیکی تو اس جانور کے گلے پر چھری پھیرنا ہے نا، وہ خون بہانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے ان کا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تمہاری طرف سے تقویٰ. اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے، وہ پہنچتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو یہاں پر ہے. یہ دل میرا اگر پاپی ہے، دل اگر گنہگار ہے، دل اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، دل اللہ کی محبت میں سرشار نہیں ہے، دل کو وہ بات پسند نہیں آتی جو رب کو پسند ہو، دل کو اپنی مرضی کی بات پسند آتی ہے، تو پھر تو میں اپنے اوپر خود ہی فتویٰ لگاؤں نا. قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، نیت. انما الاعمال بالنیات. وہ دل کی آمادگی، وہ نظریاتی طور پر، دلی طور پر متوجہ ہونا، یہ عبادت کی اصل روح ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو میرے لیے، آپ کے لیے اسوہ بنایا ہے. قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا لقد کانت لکم فی ابراہیم، لقد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ. اسوہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے. بڑے بڑے لوگ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ جن لوگوں کو ہم بڑا مانتے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے بڑا مانتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طریقے سے تابعین، اتباع تابعین میں وہ لوگ، فقہائے کرام میں وہ لوگ، محدثین کرام میں وہ لوگ جنہوں نے تکلیف برداشت کی، مصیبت برداشت کی. امام مالک ایسے امام مالک بن گئے، امام شافعی ایسے امام شافعی بن گئے. یا ائمہ کرام انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، تکالیف جھیلی ہیں. کس لیے؟ اپنا نام بلند کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی بات کو بڑا کرنے کے لیے. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. بادشاہ تھے، بادشاہ بڑی قدر و توقیر بھی کیا کرتے تھے، بس تھوڑی سی بات ماننی تھی نا. امام احمد ابن حنبل کو رحمہ اللہ نہیں مانی، کھڑے رہے، ڈٹ گئے. اکیلا امام احمد ابن حنبل، اکیلا ڈٹ گئے بادشاہ وقت کے سامنے. وہ تشدد ہوا، وہ تکلیفیں ہوئیں کہ جیلر خود کہتا ہے یہ بندہ لوہے کا بنا ہوا ہے. ہمارے محاورے میں کہتا ہے لوہے کا بنا ہوا ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ دل کے اندر آمادگی تھی کہ جو تکلیف آ جائے، جو پریشانی آ جائے، جو مصیبت آ جائے، یہ میرا امتحان ہے اور اس امتحان میں مجھے کامیاب ہونا ہے. یہ میں نے طے کر رکھا ہے. انسان کا جو ارادہ ہے نا، اس کے اندر بڑی پختگی ہے. انسان جس بات کو طے کر لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی طرف سے توجہ سے، انسان وہ کر گزرتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تھوڑی سی مثالوں پر میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے گھر کا مال لائے ہیں، پورے گھر کا. کوئی سوچ سکتا ہے آپ سے کوئی بولے کہ بھائی کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، جتنا دے سکتے ہو. کیا لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بینک بیلنس خالی کر دیا، جو اضافی چیزیں تھیں خالی کر دیں. آپ سوچیے کہ آپ گھر میں آ کر گدے نکال رہے ہیں، فرنیچر نکال رہے ہیں، فریج نکال رہے ہیں، اے سی نکال رہے ہیں، گھر کے کپڑے جو رکھے ہوئے تھے وہ نکال کے دے رہے ہیں. گھر والے بولیں کیا ہو گیا ابا جان، پاگل واگل ہو گئے کیا؟ ایسے کریں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آمادگی ہمارے دلوں میں اب تک پیدا نہیں ہوئی. آمادگی کا پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. تو سیرت ابراہیم علیہ السلام یہی ہے میرے بھائیوں. سیرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات مانی جائے، اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے.
مکمل فرما برداری، جو میرے رب کا حکم ہو میں حاضر، جو میرے رب نے کہہ دیا مجھے کرنا ہی ہے، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے جس کا حکم ہمارے رب نے بھی ہمیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سکھا کر گئے۔ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ اگر میں اور آپ اپنے دل کے اندر آج یہ ارادہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ان نیکیوں کا جو ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان کے اندر کھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ بات صرف دلی آمادگی کی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر وہ دلی آمادگی پیدا ہو جائے، وہ استقامت پیدا ہو جائے، اس کا اظہار ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں مانتا۔ بھائی کچھ کہہ دو گے، تمہارے کہنے کی وجہ سے دین کی سرے منہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تمہاری محبت میں ٹس سے مس نہیں ہوگا جب تک اللہ کی محبت میں یہ آدمی سرشار ہے۔ تو لہذا اللہ کی طرف یکسو ہونا ہے، میں نے آپ نے غیر اللہ سے بیزار ہونا ہے۔ یہی پیغام انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، احباب تک پہنچانا ہے۔ یہی عید کا پیغام ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صل علی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی توحید کا ذکر بلند کرنے کے دن ہے، یہ اللہ کی بڑائی بلند کرنے کے دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی ہے، ہمیں قربانی کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنی ارادوں کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے کے دن ہیں۔ اللہ کا ذکر، تکبیرات کا اہتمام، الحمدللہ اس بار بڑی خوشی ہوئی، ہماری جماعت کے ساتھی الحمدللہ روڈوں پر کیمپ لگا کر باقاعدہ اللہ کی تکبیرات بلند کرتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر لوگوں اس کی طرف متوجہ لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، اجتماعات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تکبیر، اس کی بڑائی بلند کرنا، یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں کے اندر بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو بٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے ادا کیے اور ان انبیاء نے ادا کیے جو مجھ سے پہلے تھے وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا پیغام ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کے لیے تمام تر بادشاہی ہے، اور ساری چیزوں کا اختیار چونکہ اسی کے پاس ہے، لہٰذا تمام حمد و ثنا کا
اکیلا مستحق وہی ہے، اسی کے لائق شان ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی صبح شام ذکر کیا جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کی تکبیر کے کلمات بلند کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی توفیق دی ہے، یہ عشرہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ قربانیوں کا بھی ارادہ ہے، انشاءاللہ روزوں کا بھی ارادہ ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کا بھی انشاءاللہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کی معافی کا اس کو ذریعہ بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں پر ہم خود بھی عمل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق دے، اور ان باتوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی عمل کروائیں، دوسروں تک بھی اس بات کو جو ہے وہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر، مراکز کے اندر، مختلف جگہ پر اسی قربانی کے حوالے سے اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ یہ سنت کے مطابق الحمدللہ 50 سال سے جاری ہے۔ فی حصہ اونٹ کا وہ 25,000 ہے، اور گائے کا جو فی حصہ ہے وہ 20,000 ہے۔ یونس بھائی اور اسی طریقے سے جو دیگر ہمارے ساتھی ہیں ان سے حضرات رابطہ کر لیں۔ پھر یہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، دعا کرنی چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا دعا کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے پر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اس کو پسند آ جائے، جو اس کے نبی کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام دنیاوی مسائل، بیماریوں کے حوالے سے، گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے، مختلف احتیاجات جو ہر کسی کے ذہن کے اندر ہیں، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلائیے، اللہ کے سامنے آہوزاری کیجیے، اس سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اپنی بارگاہ رحمت سے پوری فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم ان دنوں کے اندر جو اضافی اعمال کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توفیق بھی دے اور ہماری ان ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نسیم بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے عبدالقدیر بھائی کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یوسف بھائی کی نام سے جو ہے وہ دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، میں جو یہاں پر موجود ہوں، ہمارے گھروں کے اندر جو بیمار ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جہاں جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک اس امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیاوی اور دینی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا، اس محفل کو، اس جمعے کو حاضر ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اوصی نفسی وإیاکم بتقوی اللہ عز وجل۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز کی تیاری کیجیے۔